أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علیم۔ یہ قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے اور سورہ اعراف کی یہ چند آیات ہیں۔ ان آیات میں اور اس سے پہلے کی چند آیات میں اور اس کے بعد کی بہت سی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے وزراء اور بنی اسرائیل کے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جو ہمیشہ کا اصول رہا تھا، جو رواج چلا آ رہا تھا کہ لوگ نبی کو سب سے پہلا الزام جو لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو۔ اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا، جیسا ابو جہل نے دعویٰ کیا کہ چاند کے ٹکڑے کرو وہ ہوئے، مگر نہیں مانا اور یوں کہا کہ تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا کر، تو جو اس کے وزراء تھے، یہ سردار تھے قوم کے، انہوں نے یوں کہا فرعون سے کہ بادشاہ سلامت، ان ھذا لساحر علیم، یہ جادوگر تو ہے ہی مگر اپنے فن میں بڑا ماہر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، اور یوں کہا ان سرداروں نے اس موسیٰ کی خواہش یہ ہے کہ تم کو تمہارے ہی ملک سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، کیا کرو گے تم، کیا خیال ہے؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین، فرعون نے پہلا حکم یہ سنایا ان کو چھوڑ دو، کرنے دو، اس کے بھائی ہارون کو بھی، لیکن شہر کے اندر اپنے جاسوس پھیلا دو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ایک ایک جادوگر کو چن کر لائیں۔ یہ جادوگر ہیں، جادو کا مقابلہ جادو سے ہوگا، تم بھی جادوگر لاؤ۔ وہ لوگ چلے گئے، منسٹرز نے جو اس کی کیبنٹ تھی فرعون کی خوب تلاش کیا، ماہر سے ماہر جادوگر لے کر آئے، پوری ایک ٹیم آ گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون ہیں، اور ایک طرف فرعون ہے، اور جادوگر ہیں اس کے پاس۔ اب جادوگر آئے تو دیکھیں قرآن اشاروں میں ایک فرق بیان کر رہا ہے۔ جو بھی کام اس دنیا میں اللہ کے لیے ہوگا، اس کام کے کرنے والے کبھی بھی بدلہ نہیں مانگتے، عوض نہیں مانگتے، کیونکہ وہ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ جادوگروں نے پہلی بات کیا کہی آ کر؟ کہا ان لنا لاجرا، 19ویں پارے میں ہے ان لنا، اگر ہم جیت گئے، یہ جو مقابلہ تم کرا رہے ہو، اگر ہم جیت گئے کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ تو یہیں سے معلوم ہو گیا کہ وہ حق پر نہیں تھے، کیونکہ قرآن نے انبیاء کے بارے میں ایک بات یہ صاف کہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے روپیہ پیسہ دولت نہیں مانگتے، ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خیر، فرعون نے ایک دم کہا کیوں نہیں، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پیسہ تو ملے گا ہی ملے گا، میرے دوست بھی بن جاؤ گے، میرے قریبی بھی ہو جاؤ گے۔ مقابلہ شروع ہوا،
جادوگروں نے کہا موسیٰ سے اما ان تلقیا، دو آپشن ہیں تمہارے پاس موسیٰ، یا تو اپنا جادو دکھاؤ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھی اس کا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب زمین پر ڈالتے وہ سانپ بن جاتی، وہ لاٹھی وہ عصا، تو مشہور کر رکھا تھا یہ جادوگر ہیں، جادوگروں نے کہا ڈالیے یا ہم ڈالتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو، قال القو، ڈالو، اپنا جادو دکھاؤ۔ انہوں نے رسیاں پھینکی بہت ساری، جب رسیاں پھینک دی تو یاد رکھیں جادو ایک حقیقت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ ایک دو دن بعد بات آئے گی تو تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کتنی طرح کا جادو ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک قسم ہے میں آپ بیٹھے رہیں، آپ نے دنیا میں بہت دیکھا ہوگا سرکسوں میں الگ الگ، تو انسان کی نگاہ پر جادو کر دیا جاتا ہے، ہم اور آپ دیکھتے وہ ہیں جو جادوگر دکھاتا ہے، اور یہی کام آ کر کے آخری زمانے میں دجال کرے گا، جو کہا گیا نا اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی جہنم ہوگی، یہی تو ہے وہ یہی کام کرے گا آ کر۔ خیر، انہوں نے رسیاں ڈالی اور لوگوں کی نگاہ پر جادو کر دیا، وہ تمام رسیاں سانپ بن گئے، بہت سارے دوڑتے ہوئے سانپ اب بن گئے۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا القی عصاک، ڈالیے، ڈریے مت، ڈالیے عصا۔ جب ڈالا کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنے سانپ وہاں رینگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے سب کو نگل لیا، جتنے تھے سب ختم۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ثابت ہو گیا، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جتنی سازشیں کی تھی سب باطل، سب ختم۔ جب یہ ہوا اب جادوگروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، آپس میں یہ ہوا کیا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، سب کچھ ختم ہوا۔ یوں وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، انہوں نے ایک دم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا، سجدے میں گر گئے اور یوں کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ کون رب العالمین؟ ربی موسیٰ و ہارون، وہی رب جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ اب جب یہ ہو گیا، اب تو فرعون جس آگ میں جل رہا تھا وہ آگ اور تیز ہو گئی۔ کہا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، یہ جو جملہ قرآن نے نقل کیا ہے یہ ہر زمانے کے فرعون کا یہ جملہ رہا ہے، چاہے موجودہ زمانے میں ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں، اشاروں میں بات کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی برادران وطن میں سے ایمان لے کر آئے تو یوں کہتے ہیں آج کے بڑے، ہم سے پوچھے بغیر کیسے پریورتن ہوا، کیوں اسلام کو قبول کیا؟ یہ اب سے نہیں ہے، یہ دنیا کا پرانا فلسفہ ہے۔ بلال ایمان لے کر آئے تو ابو جہل کا کچھ بگاڑا تو نہیں تھا، کیوں مارا؟ اس کو جلن یہی تو تھی، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، ہماری اجازت کے بغیر، ہم بڑے ہیں۔ یہاں بھی فرعون نے یہ کہا ہم نے اجازت نہیں دی اور تم ایمان لے کر کے آ گئے، ان ھذا لمکر مکرتم، ایسا لگتا ہے تم تمام جادوگر یہاں آنے سے پہلے موسیٰ سے مل گئے تھے اور تم نے سازش کی ہے ہمارے خلاف، پتہ لگے گا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ۔ کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، مگر کیسے؟ سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، الٹا پاؤں، یہ سیدھا پاؤں الٹا ہاتھ، من خلاف، اور تمہیں لأصلبنكم أجمعين، پورے شہر کے چوراہے پر لٹکاؤں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا مارو، قتل کرو، مر کر تو اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور اچھا ہے اسی کے پاس جائیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا، تم ہم سے بدلہ اسی لیے تو لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، جب ہمارے پاس اس کی نشانیاں آئیں، کرو جو کرنا ہے۔
جو یہ پس منظر قرآن نے ان آیات میں پیش کیا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ۔ تم ایمان لے کر آ گئے، راجستھان میں 3 سال پہلے ہوا تھا، ہم تمہیں جلا کر ماریں گے، اور مار دیا۔ اتنے واقعات ہیں مثال پیش کرنے کے لیے کہ وقت کم رہ جائے گا۔ قرآن اسی بنیاد پر کا قرآن آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت دے رہا ہے۔ یہ کریں گے جو کرنا ہے، کرنے دو۔ کتنا کریں گے؟ آخری حد جان لینا، لے لیں گے، لو، جان لینا ہے آخری حد۔ مسلح کرو، کسی کی گردن کو اڑاؤ، آنکھیں نکالو، کرو جو کچھ کرنا ہے۔ 2 سال پہلے، کووڈ سے پہلے جو دہلی میں ہوا سب کو معلوم، وہ کیا تھا؟ یہی تو خنس تھی، یہی تو جلن تھی۔ اور کیا ہے؟ تم ہماری کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے ہمارے نزدیک ملک ہو، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، رب العالمین کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، جو فی الحال کے حالات ہیں اور علماء جس جانب اشارہ کر رہے ہیں، ابھی آزمائشیں اور بڑھیں گی، ابھی آگ اور جلے گی، ابھی اور آزمایا جائے گا اللہ کی جانب سے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، جن کی کتاب کو ہم روزانہ صبح فجر یا شام میں سنتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے آپ بیتی۔ جب یہ ملک بدقسمتی سے تقسیم ہوا تو دہلی میں بہت پرانا ریلوے اسٹیشن آج بھی ہے نظام الدین کے نام سے، حضرت نظام الدین، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے حالات نقل کیے ہیں کہ مذہب کے نام پر، صرف اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا ملک الگ بنایا ہے۔ تم یہاں سے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ یا جو لوگ جا رہے تھے اس وقت ٹرین اور ریل میں بیٹھ کر، یہاں تک کیا گیا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ماؤں کے پیٹ سے بچوں کو چھینا گیا، اور ایک معصوم بچے کو شیخ صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، گھما کر دیوار پر مارا گیا۔ اس مار کی بنیاد سے اس بچے کے دماغ سے بھیجا باہر آ گیا۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کفر کا پرانا طریقہ ہے، جو جادوگروں نے اس وقت کہا تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرو، ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کیا ہمیں مال سے مطلب نہیں، ہمیں عہدے سے مطلب نہیں، دولت سے مطلب نہیں، اتنا ہی تو کرو گے، مارو، روح اس سے نکلے گی، اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ اس ایمان کی بنیاد پر حالات اور آزمائش تو آئیں گی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آزمائش نہ آئے اور دنیا کی زندگی پھولوں کا بستر بن جائے، تو یہ کسی پاگل کا خیال تو ہو سکتا ہے، عقل مند کا خیال نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا عام سا مشہور محاورہ ہے، جس درخت پر پھل ہوں پتھر بچے وہی مارا کرتے ہیں۔ تو یہ تو آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ ایمان کے اندر ایک ایسی جاذبیت ہے، اپنا ہو یا پرایا، وہ اپنے آپ کی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بعض لوگ قبول کر لیتے ہیں، جو قبول نہیں کرتے وہ مخالف بن جاتے ہیں، اور اپنا ہر حربہ، اپنی ہر چال وہ آزماتے ہیں۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔